وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات آج ہوگی۔ 1 on 1 ملاقات امریکی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے اوول آفس میں طے۔ وائٹ ہاؤس نے پروگرام جاری کر دیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں۔ بل گیٹس سے ملاقات میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کو قابل تحسین قرار دیا۔ انسداد پولیو، غذائی معیار، معاشی شمولیت کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ جامع معاشی ریفارمز اور ڈیجیٹلائزیشن میں عملی تعاون کی تعریف کی۔ معاشی اور معاشرتی ترقی جیسے اقدامات میں مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس بھی ملے۔ تعلقات بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے۔ فیلڈ مارشل ناصر منیر نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا۔ اس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے۔ گردشی کر تمام وسائل نگل رہا تھا، اس سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا، آئی پی پیز سے کامیاب مذاکرات ہوئے، پاکستان بہت جلد تمام مشکلات سے نکل آئے گا۔ کل میری آئی ایم ایف بورڈ سے ملاقات ہوئی، ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی، یقین دلایا سیلابی صورتحال میں بھی تعاون جاری رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاور سیکٹر کی تنظیم نو کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی فائنانسنگ ہو رہی ہے۔ نہ صرف پاور سیکٹر کے مسائل کم ہوں گے، ٹیرف میں بھی کمی آئے گی، تمام صارفین کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض پروگرام پر دوسرے جائزہ مذاکرات کا آج سے آغاز۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے صوبائی آمدن بڑھانے پر تجاویز تیار کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وفد نے سیلاب کے باعث نقصانات پر صوبائی حکام سے ملاقات کی۔ صوبائی آمدن بڑھا کر متاثرین کو ریلیف پیکج دینے پر بات چیت کی گئی۔ سیلاب متاثرین کے لیے پیکج دینے کی تجاویز پر حتمی گفتگو آئندہ چند دن میں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے۔ ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو، مقامی لوگوں کو ہو۔ بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے، ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہو۔ بھارت کے خلاف جنگ میں کالعدم تنظیموں نے دشمن کا ساتھ دیا، کوشش ہے بھارت کا نیٹ ورک توڑا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، کہا سیلاب سے پنجاب میں تاریخی نقصان ہوا، بروقت عالمی امداد کی اپیل کرتے تو متاثرین کی زیادہ مدد کر سکتے تھے۔ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم کی جائے۔ سندھ حکومت کسانوں کو زرعی پیکج دینے جا رہی ہے، کاشتکاروں کی مدد کریں گے تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے۔ کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، وزیر اعلیٰ سے کہوں گا وفاقی اداروں سے بات کریں، ہم سڑکیں بناتے ہیں کوئی آ کر کھدائی کر دیتا ہے۔ Problems with India right now because they didn't like what the students have done. They're hosting Hasina, who's the former prime minister, who created all this problem and killed the young people, and that creates a lot of tension between India and Bangladesh. بھارت کے ساتھ مسائل درپیش ہیں، طلبہ نے جو کچھ کیا وہ بھارت کو پسند نہیں آیا۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کہتے ہیں بھارت حسینہ واجد کی میزبانی کر رہا ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ حسینہ واجد نے ہمارے ملک میں مسائل پیدا کیے، سارک کام نہیں کر رہا کیونکہ ایک ملک کی سیاست میں وہ فٹ نہیں بیٹھتا، سارک کو مردہ کر دیا گیا۔
آپس کے مسائل حل کرنے کے لیے اسے بحال کرنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل وارڈر نے ٹیکس نہ دینے والوں کو خبردار کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں لکھا، اگر پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس دینے کی شرح کم از کم 15% اضافی ہوئی تو پچھلے برسوں کے گوشواروں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگلے پچھلے سارے گوشوارے کھول دیے جائیں گے۔ سخت کریک ڈاؤن کی تیاری ہے، پھر 30% میں بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ سوشل میڈیا پر لگژری لائف سٹائل اور گوشواروں کے فرق کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں۔ ٹیکس چوری کرنے والوں کی نشاندہی کرنے والوں کو بڑا انعام دیا جائے گا اور نام سے غیر راز میں رکھا جائے گا۔ دوستوں، پھر نہ کہنا میں نے اطلاع نہیں دی۔ £190 ملین کیس میں نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کی عدم حاضری، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت بغیر کارروائی 16 اکتوبر تک ملتوی۔ نیب پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا اسپیشل پروسیکیوٹر شدید بیمار ہیں، آج پیش نہیں ہو سکتے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا یہ انجوائے کرتے رہے اور میں ساری رات والیومز پڑھتا رہا۔ نیب ہمیشہ تاخیری حربے استعمال کرتا ہے۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ نیب کو آخری موقع دیا جاتا ہے ورنہ ڈی جی نیب کو طلب کیا جائے گا۔ یہ نظام جس طرح یہ چلا رہے ہیں ایسے نظام نہیں چلتے۔ ایک سپریم کورٹ رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہم جائیں گے۔ ہماری جج صاحبان سے ایک گزارش ہے، دلائل کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر انصاف کریں۔ جس طرح نظام چلایا جا رہا ہے ایسے نہیں چل سکتا۔ بانی پی ٹی آئی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سب کی نظریں عدلیہ پر ہیں، قوم انصاف کی امید رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہماری تحریک اور جدوجہد جاری رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا بے بنیاد مقدمہ القادر ٹرسٹ کے نام سے منسوب کیا گیا، انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، جیت ہر حال میں ہماری ہوگی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت، تھانہ ٹیکسلا میں درج 2 مقدمات میں نامزد 4 ملزمان نے جرم قبول کر لیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی، عدالت میں شاہ حسین، حضرت علی، رب نواز اور غنچہ گل نے موقف اپنایا۔ پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر احتجاج میں شامل ہوئے۔ عدالت نے تینوں کو 4 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں 126 ملزمان جرم قبول کر چکے ہیں۔ Country is reeling from intense monsoon rains, cloudburst, flash floods. Pakistan's contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے۔ مونسون بارشیں، کلاؤڈ برسٹ اور اربن فلڈنگ جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ حالیہ سیلاب سے 50 لاکھ افراد متاثر، 1000 افراد جان سے گئے، 4000 دیہات سیلاب کی تباہ کاری کا نشانہ بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی کلائمیٹ سمٹ سے خطاب، کہا کاربن گیسز کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے باوجود پاکستان متاثر ہے۔ ملک میں متبادل توانائی اور گرین انرجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری کی جا رہی ہے۔ قرض اور مزید قرض مسئلے کا حل نہیں، امید ہے عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے گی۔ پنجاب میں دریاؤں کی صورتحال تو معمول پر آ گئی، لیکن سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے۔ پانی اترنے کے بعد گھروں کو واپس جانے والوں کے لیے زندگی مزید دشوار، گھر کھنڈرات میں بدل گئے، 4 دیواری بچی نہ کمرے، لوگوں کو گھروں کی دوبارہ تعمیر اور روزگار کی فکر ستانے لگی۔ بحرین نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھیج دی، امداد کی تقسیم کا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے قائم مقام امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا پاک امریکہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔
امریکی سرمایہ کاری سے خطے میں غربت کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے۔ نتالی بیکر نے کہا خطے میں پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گورنر انیشیٹوز کو قابل تقلید قرار دیا۔ ملاقات میں کونسل جنرل چارلز گڈمین اور دیگر بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے بنگلہ دیش کے سیکریٹری داخلہ نصیب الغنی کی ملاقات۔ سیف سٹی منصوبے پر بات چیت کی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت نے سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ آئی جی آفس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا۔ سینٹر اے آئی بیسڈ ہے، گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اور لوگوں کے چہرے شناخت کر لیتا ہے۔ ملاقات میں کراچی سے بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ یقین مانے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزشتہ 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں، ہمیں وقت نہیں ملا۔ سعید غنی صاحب یا مراد علی شاہ صاحب سے کہ ہماری ملاقات ہو جائے، اس کے لیے بھی وقت نہیں ملا۔ کئی مرتبہ فون بھی کیے اور رائٹنگ میں بھی چیزیں دی ہیں۔ یقین دلاتا ہوں 2 یا 3 ہفتے میں میری طرف سے پوری کوشش ہوگی پیپلز پارٹی کے جو کلیدی رہنما ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی۔ اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی سے 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو ہوں یا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، کسی نے وقت نہیں دیا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا باخبر سویرا میں شکوہ، کہا کہ 4 کا 75% کام مکمل ہو گیا، گرین لائن مکمل ہونے والی ہے، اب این او سی کا مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ شہر کی خاطر ایم کیو ایم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور امریکی کمپنیوں کا سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر نے بتایا سندھ کے مختلف منصوبوں میں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں، وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔